نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. صدق اللہ مولانا العظیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبناتہ وعشاقہ اجمعین. صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اپنی اس مختصر اور فانی زندگی کی ایک اور شب میں اور آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا گو ہوں کہ جس طرح آج کی شب ذکر مصطفیٰ سننے سنانے میں گزر رہی ہے، اللہ باقی ساری عمر اسی نوکری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم و محتشم قبلہ پیر سید عبد الوہاب شاہ گیلانی، سجادہ نشین پیر کوٹ شریف، دیگر سادات اعظام، ذی قدر علماء کرام، بالخصوص محترم جناب حضرت علامہ حفیظ احمد قادری صاحب، صدر منہاج القرآن ڈسٹرکٹ چینوٹ، حفاظ کرام، ائمہ معززین، دور و نزدیک سے آئے ہوئے خواتین و حضرات، سٹیج کی زینت، جملہ احباب، میں منہاج القرآن لالیاں اور آپ کے جملہ معاونین کو صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی دعوت، محبت اور سال بھر کے انتظار کے بعد اس قدر خوبصورت محفل سجی. اور خواتین و حضرات، میں آپ کی محبتوں کی داد دوں گا کہ سر شام تا رات کے اس پہر جس ذوق شوق کے ساتھ آپ نے میرے آقا کی محفل کو سجا کے رکھا ہے، انشاءاللہ زندگی بھی، قبر بھی اور حشر میں بھی یہی خوشیاں رب عطا فرمائے گا. میں منہاج القرآن کے ہر رفیق، ہر کارکن، بالخصوص اس پروگرام کی جملہ انتظامیہ، محترم جناب مہر حماد لالی صاحب، محترم جناب امجد تقی حرل صاحب، محترم جناب لیاقت علی حرل صاحب اور تمام جملہ قائدین کو اس خوبصورت بزم اور کامیاب پروگرام سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں مشکور ہوں محترم جناب چودھری محمد افضل صاحب کا، ان کے ساتھ محترم جناب پرنسپل شبیر صاحب کا، محترم جناب دلاور صاحب کا، کہ جن کی سفری سنگت اور سٹیج تک پہنچانے کی سنگت مجھے میسر رہی. قبلہ شاہ صاحب کی سرپرستی میں میں کوشش کروں گا کہ اس وقت تک آپ نے جس محبت کا اظہار کیا، کم سے کم وقت میں، چونکہ جو رات کا یہ پہر ہو چکا ہے، 11 بجنے والے ہیں، کثیر تعداد میں خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے معصوم بچوں کے ساتھ، بزرگ سارا دن محنت مزدوری کے بعد اس وقت تک، اور نوجوان جس محبت سے آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی محبتوں کی نظر سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. یاد رہے کہ میرا رب قسموں کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے. اپنی بات بتانے یا اپنی بات منوانے کے لیے وہ ہرگز کسی قسم کا محتاج نہیں ہے. کوئی بات مانے تب بھی اللہ اکبر،
اور کوئی نہ مانے تب بھی اللہ اکبر، اس کے باوجود کہ اسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، قرآن میں آپ کو کئی مقامات پر قسمیں ایک ترتیب کے ساتھ نظر آئیں گی۔ جتنی بھی قسمیں قرآن میں آپ ان کا مطالعہ کریں، شان نزول، سیاق و سباق اور اس کی تفسیر میں جائیں گے، سو جتنی قسمیں ہیں اکثر کا ڈائریکٹ اور کچھ کا انڈائریکٹ، ہر قسم یا رب نے مصطفیٰ کی کھائی ہے یا رب نے مصطفیٰ کے لیے کھائی ہے۔ ہر قسم کا تعلق یا مقام مصطفیٰ کے ساتھ ہے یا شان مصطفیٰ کے ساتھ ہے، کہ رب پیارے یا تیری قسم کھائے گا یا تیرے لیے کھائے گا، پھر سرزمین مکہ کی قسم کھانی پڑے یا مدینہ کی خاک کی قسم کھانی پڑے، جو تیرے طلبوں کو خاک چوم لے رب اس خاک کی بھی قسمیں کھائے گا۔ سو جتنی بھی قسمیں ہیں اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے کبھی میرے آقا کے پیارے چہرے کا ذکر فرمایا، وَالضُّحَىٰ، میرے مصطفیٰ تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، کبھی فرمایا زلف واللیل کی قسم، کبھی ید اللہ ہاتھ کے تذکرے کیے، کبھی علم نشرہ سینے کی وسعت کی قسم کھائی، اور کبھی قدموں سے لگنے والی خاک کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ رب نے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، میرے مصطفیٰ آپ کی تو آپ کے غلاموں کے گھوڑوں کی قدموں سے اٹھنے والی خاک کی بھی قسم ہے۔ اس کے اور بعد کیا بیان کیا جائے، یہ ساری جزوی قسمیں تھیں، یہ بھی شان مصطفیٰ کے لیے تھیں، مگر آج جو آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لَأَمْرُ کا، پہلے چہرے کا ذکر کیا، زلف کا ذکر کیا، آل کا ذکر کیا، میت صحابہ کا ذکر کیا، امت کا ذکر کیا، لَأَمْرُ کا، اب تیرا رب اپنے بندوں کے سامنے پیارے تیری ساری عمر کی قسم کھا رہا ہے۔ لَأَمْرُ کا، میرے نبی آپ کی ساری عمر عزیز کی قسم، پیارے تیری حیاتی کی قسم، لَأَمْرُ کا، پیارے تیری زندگی کی قسم، تیری حیاتی کی قسم، تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم۔ اور پتہ ہے قسمیں بلا وجہ نہیں ہوتی، قسم کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ میرے مصطفیٰ آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یہمہون، رہی ان لوگوں کی بات، یہ تو نشے میں بٹکے ہوئے ہیں۔ اچھا کوئی کمبینیشن نظر نہیں آ رہی، ادھر محبوب کی عمر کی قسم، ادھر نشیوں کا ذکر، انہم لفی سکرتہم، یہ تو نشے میں گرفتار ہیں، ادھر محبوب کی عمر کی قسم، ادھر کسی نشے والوں کا ذکر، یہ آپس میں کمبینیشن کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ آئیے دیکھیے، پہلے قسم کی وجہ دیکھتے ہیں پھر نشے کا پتہ کرتے ہیں۔ لَأَمْرُ کا، قسمیں بلا وجہ نہیں کھائی جاتی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جب کوئی قسم کھاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی، اور ولادت مصطفیٰ کو دنیا نے جانا، بچپن میرے آقا کا مکہ میں گزرا، جوانی میرے آقا کی مکہ میں گزری، 40 برس اعلان نبوت سے پہلے دنیا نے صادق اور امین بھی مان لیا، حسن بھی زمانے نے دیکھا، سیرت صورت کردار حسب نسب قرآن کے آنے سے پہلے دنیا جان چکی تھی۔ اور میرے آقا کی جو 40 برس کی عمر گزری، اس کو زمانے نے تسلیم کیا، جداگانہ حیثیت سے مانا۔ 40 برس کی عمر میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا اور توحید کا اعلان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، جب آقا نے دعوت توحید دی تو علماء اتفاق کریں گے، سردار موجود تھے،
اہل کتاب موجود تھے، اپنے سگا چچا موجود تھے، پورا خاندان موجود تھا۔ میرے آقا نے جب سارے خاندان کو اکٹھا کیا، دعوت توحید سامنے رکھی، شاندار مستقبل کی تصویر سامنے رکھی، اپنی ولایت کے مقام کا تصویر اور وعدہ فرمایا، رب کی جنت کا وعدہ فرمایا، اور آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جو میرا وصی بننا چاہتا ہے، کون ہے جو میرا پہلا ولی بننا چاہتا ہے، کون ہے جو میرا گواہ بننا چاہتا ہے، کون ہے جو اس رائے حق میں میرا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ پورا خاندان موجود ہے۔ میرے آقا نے جب دعوت دی، سردار رکے رہے، کوئی نہ بڑھا، چونکہ مصطفیٰ کے ساتھ دینے کا مطلب پورے نظام سے ٹکر لینا تھا، بت پرستی کے خلاف اٹھنا تھا، جھوٹ کے خلاف اٹھنا تھا، حاضرین مکرم سچ کا ساتھ دینا تھا۔ کوئی بھی آگے نہ بڑھا کہ نظام سے ٹکرانا ہے، ہر ظالم سے ٹکرانا ہے، ہر قاتل سے ٹکرانا ہے، ہر مشرک سے ٹکرانا ہے، ہر مذہب سے ٹکرانا ہے، تب مصطفیٰ کا ساتھ دینا ہے۔ مجمع میں کوئی نہ نکلا، ایک چھوٹا سا بچہ، راوی کہتا ہے قد بھی چھوٹا جسم بھی پتلا، اور چھوٹی سی پنڈلیاں بچوں کی طرح آگے نکل کے کہتے ہیں محمد، عمر بھی چھوٹی ہے، صحت بھی اچھی نہیں ہے، پنڈلیاں بھی چھوٹی ہیں، مگر علی تن من دھن لٹانے کا عزم کرتا ہے۔ سردار اپنے قد کاٹ، دولت کے باوجود، حسب نسب کے باوجود سوچتے رہ گئے، علی بازی لے گیا۔ آقا نے فرمایا علی جانتا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ علی پھر پبلک میں بھیجا۔ میرے آقا نے دوسری بار دعوت دی، پھر بھی علی آیا، تیسری بار دعوت دی، تو پھر علی مولا کیوں نہ بنے، پھر علی وسیع کیوں نہ بنے، پھر علی خاتون جنت کا سردار کیوں نہ بنے، پھر حسین رب علی کو نہ عطا فرمائے تو کس کو عطا فرمائے؟ کہ جب پہلا مددگار علی ہے، جب پہلا یقین کرنے والا علی ہے، اور ابھی عمر وہ جسے دنیا بالغ نہیں کہتی، ابھی عمر وہ جسے دنیا سنے شعور کو پہنچتا ہوا نہیں کہتی۔ آقا نے جب دعوت دی تو لوگوں نے توجہ ہی نہیں دی، بلکہ کہا مجنون ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ آقا کا جب انکار کیا، اتنا خوبصورت ماحول بنایا ہو، لالی صاحب ہر کسی کے گھر جا کے دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو بلاتے رہیں، شاہ صاحب کی آمد کا بھی بتائیں، ثنا خان کا بھی بتائیں، اور پھر کوئی محفل میں نہ آئے، دل پہ بوجھ تو ہوگا نا کہ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، میری دعوت ٹھیک نہیں تھی، دعوت پہنچی نہیں، ماحول میں کیا ہے؟ ارے جو نہ آئے ان کا مقدر، ان کے نہ آنے سے محفل رکے گی نہیں، مگر دل پہ بوجھ تو ہوتا ہے، فلاں کے گھر گیا نہیں آیا، فلاں کو فون کیا نہیں آیا۔ ایسا ہی بشری تقاضے کے تحت مصطفیٰ کے دل میں خیال گزرا کہ 40 برس ان کے درمیان گزاری، لقد لبثت فیکم کا اعلان بھی کیا کہ میں 40 برس عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ لوگ قول، فعل، کردار، سیرت، صورت، حسب نسب ہر شے سے واقف ہیں، صادق اور امین بھی مانتے ہیں، مگر دعوت توحید دی تو کوئی بھی نہ آیا۔ آقا کے دل پر بوجھ آیا، آنکھ نم ہوئی، رب نے فرمایا اللہ امروں کا پیارے، نہ تجھ میں کمی نہیں ہے، بنانے والا تیری قسم کھا کے کہتا ہے لامروں کا سونا تیری حیاتی دی قسم، لامروں کا پیارے تیری عمر کی قسم، کمی تجھ میں نہیں ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، ابھی یہ نشئی لوگ اپنے نشے میں گرفتار ہے، جن پر نشہ چھا جائے انہیں حق نظر نہیں آتا، ان کی آنکھ حق کو دیکھ نہیں سکتی، ان کی عقل حق کو پہچان
नहीं सकती। इसीलिए तो कह दिया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। जब नशा छा जाए लोग रब को नहीं पहचानते, माँ बहन बेटी के फर्क और तमीज को खत्म कर देते हैं। ये नशे में है इसीलिए तेरे करीब नहीं आ रहे। अरे होश वालों को आने तो दो। अबू बकर होश में तकेगा तो तन मन धन कुर्बान कर देगा। बिलाल और फारसी आए तो सही, जो एक बार होश में तकेगा वो सब कुछ आप पर कुर्बान कर देगा। लअम्रो का, आप गम न करें, आप में कोई कमी नहीं है, मसला इनका है। और दोस्तों नशा सिर्फ शराब का नहीं होता, शराब हराम है। नशा सिर्फ शराब का नहीं होता, कुछ लोगों को जिहालत का नशा चढ़ा हुआ होता है, कुछ गुमराही के नशे में लथपथ होते हैं, कुछ को दौलत का नशा, कुछ को सरदारी का नशा, कुछ को नवाबी का नशा, कुछ को हुकूमत का नशा, कुछ को जिहालत का नशा। तरह तरह के नशे हैं। नशा जो भी चढ़ जाए बड़ा खतरनाक होता है। कभी दौलत के नशे में मुब्तला हो के बंदा फिरौन बन जाता है, कभी जिहालत के नशे में मुब्तला बन के बंदा अबू जहल बन जाता है। उठिए, निकालिए मुस्तफा के सारे दुश्मनों की लिस्ट निकालिए। कोई गरीब मुस्तफा का दुश्मन नहीं होगा, कोई भूखा मुस्तफा का दुश्मन नहीं होगा। नबी का जो भी दुश्मन है वो किसी न किसी नशे का आदी है, वो किसी न किसी नशे में या सरदारी की फिक्र है, या हसब नसब की फिक्र है, या मैं है, या बोग्ज है, या हसद है, या अनाद है। मेरे हबीब अभी ये नशे में मुब्तला हैं, इनको गुम रहने दे, रब तुझे बुलंद मकाम अता फरमाएगा। इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। इस आय मुबारका का तर्जुमा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी तक अगर मैं सारों का सुनाना चाहूं तो आपके पास वक्त हो तो सारा सुनिए। तर्जुमे में बाज़ औक़ात इख्तिलाफ आ जाता है, मगर इस तर्जुमा को तफसीर जलालैन का देख लीजिए। तफसीर जलालैन में होगा, ए नबी आपकी जान की कसम ये लोग नशे में बहके हुए हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह आपकी जान की कसम का तर्जुमा फरमाते, मेरे मुस्तफ़ा आपके जान की कसम। सैयद अबुल आला मौदूदी तफहीमुल कुरान में जमात इस्लामी के बानी आप तर्जमा करते हैं, तेरी जान की कसम ए नबी। उस वक्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था और वो आपे से बाहर हो रहे थे। वक्त कलील है, उर्दू के लफ्जों पर गौर करते जाइए। मैं एनालिसिस आखिरी एक जुमले में दूंगा। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कंजुल ईमान में तर्जमा फरमाते हैं। मौदूदी साहब का आपने सुना ना, कंजुल ईमान का तर्जमा समात फरमाइए। आला हजरत फरमाते हैं, लअम्रो का, ए महबूब तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे थे। मौदूदी साहब ने तर्जमा फरमाया आपे से बाहर हो रहे थे। आला हजरत फरमाते हैं भटक रहे हैं। इसी तरह अहसनुल बयान का तर्जमा कमोबेश यही है। जलंधरी साहब तर्जमा फरमाते हैं, ए मोहम्मद तुम्हारी जान की कसम वो अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे हैं। मोहम्मद जूना गढ़ी तर्जमा फरमाते हैं, तेरी उम्र की कसम वो अपनी मस्ती में सरगर्दां था। अदब जानने वाले हर लफ्ज पे गौर करें, उर्दू जानने वाले हर, मैं 4 मुख्तलिफ उर्दू के लफ्ज आपके सामने रख चुका हूं। ये दूसरे तबके फिक़ह जाफरी में मोहम्मद हुसैन, ये जालंधरी साहब, जूनागढ़ी, मौदूदी साहब, ये सारे एक तबके से ताल्लुक रखते हैं, इनका हम मसलक है। फिक़ह जाफरी में मोहम्मद हुसैन नजफी तर्जमा लिखते हैं, लअम्रो का, आपकी जान की कसम ये लोग अपने नशे में बिल्कुल अंधे हो रहे हैं। और अल्लामा जवादी तर्जमा लिखते हैं, लअम्रो का, आपकी जान की कसम, इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, ये लोग गुमराही के नशे में अंधे हो रहे हैं। तर्जमे और भी बहुत हैं और मैं आपके ज़ौक़ की दाद देता हूं कि तराजम मैंने रखे तो सर उठ गए, आंखें खुल गईं, मुतवज्जे हो गए कि आज भी दुनिया इल्म से कितनी मोहब्बत करती है,
آج بھی دنیا آدھی رات کو تھک ہارنے کے بعد بھی میرے آقا کا ذکر کس عشق سے سن رہی ہے. میں اسی وقت راضی ہو گیا. علامہ حفیظ صاحب اجازت دیں تو میں خطاب ختم کر دوں. آپ کی ذوق سے میں راضی ہو گیا ہوں. آخری ترجمے بہت ہیں مگر میں آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا تھا. میں نے 5 لفظ آپ کے سامنے رکھے. حضور شیخ الاسلام آج کے دور میں جدید اردو کو دیکھتے ہوئے نوجوان کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے عرفان القرآن میں ترجمہ فرماتے. ترجمہ نہیں ہے، یہ ایک خلاصہ ہے، یہ ایک تفسیر ہے، یہ ایک عقیدہ ہے. حضور شیخ الاسلام عرفان القرآن میں ترجمہ فرماتے ہیں لعمرو کا، میرے مصطفیٰ آپ کی عمر مبارک کی قسم، یہ لوگ قوم لوط کی طرح اپنے نشے میں گرفتار ہیں. جب بندہ اپنے نشے میں گرفتار ہو جائے تو پھر حق سے دور ہو جاتا ہے. ایک نشہ لوط کے قوم کو تھا، ایک نشہ قریش کے قوم کو تھا. یہ ابھی نشے میں گرفتار ہے. نشے گزریں گے، نشہ اترے گا تو کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا، سرداروں کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، سردار معافیا مانگ رہے ہوں گے. چابی فارسی اور بلال کے ہاتھ لگ چکی ہوگی. لعمرو کا، میرے مصطفیٰ آپ کی عمر عزیز کی قسم، انہم لفی سکرتہم یامون، یہ لوگ نشے میں ہے. ارے چھوڑیے نشیوں کو، صرف پیارے کی عمر کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد میں نشیوں کا ذکر نہیں کروں گا، صرف بتانا تھا. بٹکے ہوئے گمراہوں کا ذکر نہیں کروں گا، فقط اس عمر عزیز کی بات کرتے ہیں جس کی رب قسمیں کھاتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ پورا گزر گیا ہے. میں علامہ حفیظ صاحب کے اشتہارات بھی دیکھتا رہا ہوں اور چنوٹ کی کئی خبریں بھی میرے سامنے آتی رہی ہیں. لالیوں کے بڑے بڑے پروگرام کی بھی میں سوشل میڈیا کی رپورٹ دیکھتا رہا ہوں. آپ نے بڑے جلسے اٹینڈ کیے ماہ ربیع الاول سارا، اور آج تک بھی آخر تک مجھے جواب دیجئے گا بہنیں بھی بھائی بھی کہ میرے آقا کی عمر عزیز کتنی ہے. سارے نہیں بولے، جن کو نہیں پتا وہ نہ بولیں، جن کو پتا ہے. میلاد مناتے ہیں، عمر نہیں پتا میرے آقا کی کتنی عمر ہے. پھر بولیں میرے آقا کی عمر کتنی ہے. میں سٹیج والے سے پوچھوں گا میرے آقا کی عمر کتنی ہے. بابا آپ میرا سوال سمجھے ہی نہیں. میں نے یہ نہیں کہا آقا کی عمر کتنی تھی. یہ جو 63 برس کی بات کرتے ہیں یہ پاس پرفیکٹ ٹینس ہے، یہ ماضی کی بات ہے. میں نے تو سوال کیا آقا کی عمر کتنی ہے. میں تو یہ لمحہ بھی شامل کر رہا ہوں جب ہم لالیہ میں بیٹھے ہیں. میرا یہ جملہ بتا رہا ہے وہ جو 63 برس کتابوں میں لکھا ہے، یہ جو 63 برس ہے یہ مصطفیٰ کی ساری عمر نہیں ہے پیارے، یہ تو تیری بشریت کی عمر ہے، یہ تو بشریت کی عمر ہے. لعمرو کا، رب ساری عمر کی قسم کھا رہا ہے، صرف بشریت کی نہیں. لعمرو کا پیارے تیری 63 برس والی عمر بھی، اور وہ ساری عمر جس سے دنیا نہ واقف ہے، رب تیری ساری عمر کی قسمیں کھاتا ہے. سو یہ کوئی پوچھے نبی کی بشری عمر کتنی ہے تو کہنا 63 برس ہے نبی کی بشریت کی عمر. اور کوئی پوچھے مصطفیٰ کی عمر کتنی ہے، یہی بتانے کے لیے آج میں لالیاں آیا ہوں. یہی سمجھانے کے لیے میں بتانے آیا ہوں کہ آخر ہر سال میلاد کیوں منایا جاتا ہے. دنیا کہتی ہے نا کہ وفات نہیں مناتے، میلاد مناتے جاتے ہو، برتھ ڈے مناتے ہو. ارے کوئی برسی نہیں ہوتی کہ ڈیتھ کا ذکر نہیں ہوتا. میلاد مناتے اسی لیے ہے کہ ہر سال مصطفیٰ کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال خوشیاں بڑھ رہی ہیں. لعمرو کا پیارے تیری ساری عمر عزیز کی قسم. موضوع میں بہت لمبا شروع کر بیٹھا ہوں، ساری عمر کی بات، 63 کی بھی نہیں، ساری عمر کی بات. اور آپ آدھی رات تک میرے آقا کا ذکر سن چکے ہیں، اور آغاز میں کہہ بھی چکا ہوں کہ بات مختصر کروں گا. سو کتنی مختصر کریں گے 63 برس کی. میرے مصطفیٰ آپ کی ساری عمر عزیز کی قسم، 63 برس. ہم اہل سنت نبی کے موت کے قائل ہیں.
نبی کے یوم علماء کی موجودگی میں، شاہ صاحب کی سرپرستی میں ہمارا عقیدہ بڑا کلیئر ہے۔ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے سند کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ہم یوم وصال، نبی کی قبر اور وہ جو موت نبی سے مل کے گئی، اس کے انکاری نہیں ہیں۔ یہ بشریت کا تقاضا، 12 ربیع الاول کو موت میرے آقا سے ملنے آئی تھی۔ اگر موت نبی سے ملنے نہ آتی تو مرنا سزا ہوتا۔ موت نبی سے مل گئی ہے، مرنا بھی سنت مصطفیٰ ہو گیا ہے۔ اس جملے پہ رکیے گا نہیں، دور تک لے جانا چاہوں گا۔ ارے عمر جس کی پوری ہو جاتی ہے کب؟ قائد اعظم فلاں تاریخ کو فوت ہوا، اتنی عمر تھی، قائد اعظم کی عمر تھی، فلاں کی عمر اتنی تھی۔ موت بڑی ڈاڈھی شے ہے، سب کو چھین لیتی ہے، عمر کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ موت آئے تو تھانے دار کی تھانے داری سلامت نہیں رہتی، نمبردار کی نمبرداری سلامت نہیں رہتی، زمیندار کی زمین سلامت نہیں رہتی۔ ارے نواب کی نوابی چھین لیتی ہے، مرنے کے بعد تھانے دار اب کوئی اور ہوگا، نمبردار اب کوئی اور ہوگا، نواب کوئی اور ہوگا۔ موت سارے پھول لے لیتی ہے اور بندے کو خالی ہاتھ بھیجتی ہے۔ ہاں ہاں موت، تو نے کئی سلطانوں کو خالی بھیجا ہے، کئی بادشاہوں کو مٹی بنا دیا ہے، موت کی کیا جرت کہ میرے آقا سے کچھ چھین سکے۔ موت ربیع الاول کو آئی تھی، کچھ لینے نہیں بلکہ خود خیرات لینے آئی تھی، باقیوں سے چھین لیتی ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو نبی کے پاس موت آئی تو کچھ لینے آئی، کچھ لیا نہیں۔ ارے لالیوں والے اپنے مقدر پہ ناز کرو، جس طرح میرے آقا ابو بکر و عمر کے نبی تھے، مجھ سے لکھوا لو آج بھی میرے آقا تمہارے اسی طرح نبی ہیں۔ جس طرح میرے آقا اپنے غلاموں کو تکا کرتے تھے، اور دل کو تیار کر لو مصطفیٰ آج بھی تمہیں تک رہے ہیں۔ جس طرح میرے آقا اپنے غلاموں کو وعلیک السلام کہا کرتے تھے، سلام کا جواب دیا کرتے تھے، ذرا بھی شک نہ کرنا، یہ تو محفل ہے، گھر جانا، بستر میں بیٹھنا، وہاں بھی نبی کو کہنا السلام علیک یا ایھا النبی، گھر کے بستر سے سلام تم کہنا۔ مصطفیٰ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے۔ موت آئی تھی، میرے آقا بھی قبر انور میں چلے گئے، مگر حضور کی کمالات میں کوئی کمی نہیں آئی، میرے آقا کی صفات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور یہی عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھے ہوں یا زمین میں ہوں یا معراج کی رات عرش پہ بیٹھے ہوں، مقام بدل سکتے ہیں مگر نبوت مصطفیٰ کی جاری و ساری ہے۔ میرے آقا جس طرح نبی تھے اسی طرح آج نبی ہیں، ہم نہ رہیں گے، نسلیں بدلتی رہے گی مگر عمر نبوت مصطفیٰ کی جاری و ساری رہے گی۔ لعمروں کا پیارے تیری 63 برس کی بھی قسم، اور قبر انور میں گئے ہوئے آج 1445 سال ہونے والے ہیں۔ 63 برس وہ، 1444 یہ، اگلے سال ایک اور اضافہ ہو جائے گا، زمانہ گزرتا جائے گا، قیامت آ جائے گی، حشر بپا ہو جائے گی، مصطفیٰ کی عمر جاری رہے گی۔ جیسے یہاں شہنشاہ ہیں، حشر میں بھی شہنشاہی مصطفیٰ کی ہے۔ بات اتنی مشکل نہیں ہے مگر ایسی توجہ چاہوں گا کہ جلد موضوع پورا ہو جائے۔ لعمروں کا، میرے مصطفیٰ آپ کی ساری عمر عزیز کی قسم، بہت غور کیجئے گا کہ عمر گنی جاتی ہے ولادت سے وفات تک، تب 63 بنتے ہیں۔ میں پوچھوں علامہ نوری صاحب آپ کی عمر کتنی ہے، وہ فوراً بتا دیں گے۔ میں اس عزیز سے پوچھوں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، وہ فوراً بتائے گا 22 سال 4 ماہ 2 دن۔ بھائی آپ کی عمر کتنی ہے، 35 سال 2 ہفتے۔ بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے، 65 سال 6 ماہ۔ اتنی پرفیکشن، بغیر سوچے ساری عمر بتا دی۔
آپ کہیں گے علامہ صاحب حیران ہونے کی بات نہیں ہے، جس کو اپنی برتھ ڈے کا پتہ ہوتا ہے اسے وہ اپنی عمر کا بھی پتہ ہوتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ میلاد کہتے ہیں انگلش میں، میلاد کہتے ہیں عربی میں، اردو میں کہتے ہیں ولادت، انگلش میں کہتے ہیں برتھ. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کچھ لوگ برتھ ڈے تو مناتے ہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کی، اپنے لیڈروں کی، برتھ ڈے کے کیک بھی کاٹیں گے اور برتھ ڈے منائیں گے. انہیں کہنا کہ آج میلاد مصطفیٰ کا، استغفر اللہ، یہ بدعت ہے، یہ تو صحابہ نے کیا نہیں تھا. گویا انگلش والا جائز ہے، عربی میں وہ بدعت ہے. اور یہی حال دوسری طرف ہے کہ آقا کا میلاد منائیں گے، مولا کائنات کی ولادت کا جشن بھی ہوگا، جھنڈیاں ہوں گی، چراغاں ہوں گی، اور اسے کہیں کہ آج برتھ ڈے منائیں گے، کیک کاٹیں گے. کہا استغفر اللہ، انگریزوں والا کام یہ ہم نہیں کرتے. بات ایک ہی ہے، لینگویج کا تبادلہ ہے. جو برتھ ڈے ہے وہی میلاد ہے، جو میلاد ہے وہی برتھ ہے. سو میں اگر کہہ دوں کہ مصطفیٰ کی برتھ ڈے، تو کسی شک میں مبتلا نہ ہونا، یہ میلاد مصطفیٰ ہے. عمر اس بندے کو پتا ہوتی ہے کہ جس کو اپنی برتھ ڈے کا پتا ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے والد محترم کب پیدا ہوئے؟ دیر نہیں لگائیں گے، آپ فوراً بتا دیں گے بابا 1951 فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، میرا والد 1949 20 فروری کو پیدا ہوا. دیر نہیں لگائیں گے. آپ کو اپنے والد کی برتھ ڈے پتا ہے یا نہیں ہوگا تو تھوڑا سا جیب سے شناختی کارڈ نکالیں گے، بتا دیں گے. مگر میں پوچھوں کہ دادا کب پیدا ہوا تھا تیرا، آپ کہیں گے دادے دے نہیں پتا ہے، نانے کا، دادی کا نہیں پتا. کیوں؟ تو آپ کے پاس دلیل ہوگی کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں. کوئی کہے گا اس وقت نادرا نہیں تھا، اس وقت ریکارڈ نہیں تھا. باپ کا پتا ہے، مجھ سے پوچھے میں حقیقت بتاؤں، باپ کا اسی لیے یاد رکھا ہے کہ اس کے بغیر تیرا سکول میں داخلہ نہیں ہوتا. باپ کا اسی لیے یاد رکھا ہے کہ اس کے بغیر تیری آئی ڈی نہیں بننی، تیرا پاسپورٹ نہیں بننا. اور باپ کا پیدائش اور شناختی کارڈ، ولادت سنبھال کے رکھنی ہے، چونکہ تو نے وراثت لینی ہے، پلاٹ لینا ہے، مکان لینا ہے. جب کام تھا تو بابا کی ولادت کو یاد بھی رکھا اور شناختی کارڈ سنبھال کے رکھا، اور دادا کو نہیں رکھا چونکہ دادا سے تجھے کام ہی نہیں ہے، دادا سے تو نے وراثت ہی نہیں لینی. سکول، کالج، پٹوار خانے میں دادا پر دادا کی ولادت کام ہی نہیں آنی. تو سائیکی ہے ہیومنز کی، انسان کی، جس سے کام ہوتا ہے اس کا نام بھی یاد رکھتا ہے، جس سے کچھ لینا ہو تو اس کی برتھ ڈے بھی یاد رکھتا ہے. اور چند کنال کی خاطر تو نے باپ کا شناختی کارڈ سنبھال کے رکھا ہے، باپ کی ولادت کو زبانی یاد رکھتا ہے. ہمیں کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی ولادت نہ مناؤ، تو نے فقط چند کلان لینے ہیں. ہم نے مصطفیٰ سے رب لینا ہے، ہم نے مصطفیٰ سے جنت لینی ہے، ہم نے مصطفیٰ سے ایمان لینا ہے. جہاں کچھ لینا ہو پھر اسی در کی ہر نسبت کو یاد رکھنا پڑتا ہے. یہ میں نے اگلی بات کی، بعد میں اگلی کرنے لگا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ آئے. کہ دادے کا نہیں پتا، کیوں؟ گھر میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، پڑوار خانے میں دادے کا نہیں پتا، پر دادے کا نہیں پتا، دادے پر دادے کا ہمیں نہیں پتا. مگر قربان جائیں، آمنہ کا لال جس صدی میں پیدا ہوا، کیا اس صدی میں نادرا تھا؟ کیا اس صدی میں رجسٹر اور قلم کاغذ تھے؟ کاغذ نہ پید تھا، قلم نہیں. دنیا چند لوگوں کے سوا لکھنے کا پتہ نہیں تھا، کاغذ تو ملتا ہی نہیں تھا. دادا پر دادا کا نہیں پتا، دلیل یہ کہ نادرا نہیں تھا، ریکارڈ نہیں تھا، پٹواری نہیں تھے، اسی لیے پر دادا کا کہیں ریکارڈ نہیں ہے. ارے مصطفیٰ 571 میں پیدا ہوئی، آج 2022 ہے. مصطفیٰ 571 میں پیدا ہوئے. کیا کمپیوٹر تھے؟ کیا کوئی ہارڈ ڈسک تھی؟ کیا کوئی پٹواری تھا؟ کیا کوئی نادرا تھا؟ میرا سوال یہ کہ ماننے والے تو ماننے والے، نہ ماننے والے بھی جانتے ہیں کہ 12 ربیع
रबीउल अव्वल है। गैर मुस्लिम भी जानते हैं, यहूदी भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, ये सारी दुनिया मुस्तफ़ा की विलादत को क्यों जानती है? कमाल न नादरा का है, न तेरा है, न मेरा है। वो जो पहली विलादत थी, रब ने उसका ऐसा चर्चा किया कि मैं मुस्तफ़ा की फर्स्ट बर्थडे को यूं सेलिब्रेट करूंगा, कोई माने ना माने, कयामत तक मुस्तफ़ा का मिलाद खुद मनता रहेगा। पता नहीं आपने सोच समझ के सुभान अल्लाह किया या मुझे तशरीह करनी पड़ेगी। कैसे? मिलाद आपने बड़ा सुना, मेरे आका पैदा हुए आमना के हुजरा में, मेरे आका पैदा हुए कुरैश के महल्ले में। सो बच्चे पैदा होते हैं, कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा फलां का पोता हुआ है। खवातीन एक दूसरे को बताती हैं, मेरे आका रोशनी फैलने से पहले पैदा हुए। पैदाश मक्का के एक हुजरे में होती है और आग ईरान में बुझ रही है। बहुत तवज्जो कीजिए मेरे नौजवान भाई जो सोशल मीडिया यूज करने वाले हैं। आज कहते हैं ना कि नवा ग्लोबल विलेज, नवा वर्ल्ड इज ग्लोबल विलेज। आज कहते हो ना कि दुनिया एक देहात है। अरे आज नहीं, मेरे आका पैदा मक्का में हुए, असर ईरान में हो रहा है। पैदा मक्का में हुए, कैसर और किसरा के महल में दरार पड़ गई। लोग तो कहते हैं नुकसान हुआ है, मैं नुकसान नहीं कहता, मैं कहता हूं कि महल नाच पड़ा, वजद आ गया। झूठे शहनशाह हो तुम, भला महल में बैठने वाले हो, असली शहनशाह आ गया है। वो दराड़ इसीलिए पड़ी। ओहद में जाओ ना, एक दराड़ है, लोगों से पूछो ना ये दराड़ क्यों है, तो कहेंगे मुस्तफ़ा की खातिर चल पड़ा था। कैसर और किसरा शाम के महल्लात के किंगरे गिर रहे हैं, दीवारें टूट रही हैं। पूछा ये क्यों? फरमाया मुस्तफ़ा का मामला कुरैशियों का इंटरनल मैटर नहीं है। मुस्तफ़ा की विलादत फकत मक्का के लिए नहीं है, ये वो विलादत है जो आफाकी है, जो इंटरनेशनल है। विलादत आमना की कुटिया में होगी, मिलाद लालिया में मनाया जा रहा होगा। ये निशानियां दी के डक के विखा, तू नहीं रोक सकता। ये एहतिमाम रब ने किया है, वो खुशबू फैली है तो तोड़ कच्चे तक मुस्तफ़ा का जिक्र मनाया जाता रहेगा। पहले दिन रब ने एहतिमाम फरमाया, सितारों को ज़मीन के करीब कर दिया, बता दिया कि ये सिर्फ ज़मीन की बात नहीं है, मिलाद मुस्तफ़ा में आसमान भी शरीक हो रहा है। कि कल कोई मरीख पे जाए, अरे कल कोई सितारों पे जाए और कहे कि हम मुस्तफ़ा का जिक्र, प्लूटून मरीख और आगे ले गए हैं। ना ना, तुम्हें अभी गार खाक के गारों का नहीं पता था। मरीख, प्लूटून और सारे सितारे जमीन पर आके मिलाद मना के चले भी गए हैं। रब ने दीदार भी करा दिया कि मिलाद मुस्तफ़ा फर्शी मामला नहीं है, ये आसमानों से आगे अर्श पे भी उस दिन फरिश्ते भी खुशियां मना रहे थे जिस दिन फर्श पे महबूब पैदा हो रहा था। सो विलादत मुस्तफ़ा न जमाने की कैद में है, न मकान की कैद में है। मैं बात अगली कर रहा हूं कि रब ने एहतिमाम को जैसा किया। आज अगर लालिया में चरागा है, आज अगर लालिया में फतवे लगते हैं, रोका जाता है, मगर हर साल पहले से बढ़कर मिलाद मुस्तफ़ा का जुलूस मनाया जाता है, पहले से बढ़कर मनाया जाता है। वजह क्या है? ये तेरा मेरा कमाल नहीं। अरे तू किसी मुल्ला के कहने में आके मिलाद नहीं भी मनाएगा, अगले साल अल्लाह 10 और नौजवानों को हाथ में झंडा पकड़ा देगा। जिब्राइल को झंडा दिया इसीलिए था कि ये अब रुकने वाला नहीं, कयामत तक अल्लाह बंदे पैदा करता रहेगा, मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया जाता रहेगा। क्यों? लामरों का, मेरे मुस्तफ़ा मक्का भी तेरा है, लालियां भी तेरा है, हर जमाना तेरा है। जो तेरा जमाना है वो उम्र भी तेरी है, वो जमाना भी तेरा है। लामरों का, मेरे मुस्तफ़ा आपकी सारी उम्र की कसम। फिर गौर कीजिएगा, उम्र शुरू होती है विलादत से। हमारे माएँ तशरीफ फरमा हैं, आप और मैं पैदा हुए तो हमारे पैदा होने से पहले हमारी माँ हमें नहीं जानती थी। गौर करें इस पर।
ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں جانتے تھے، آخری دن تک کہتے تھے پتہ نہیں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی. ہمارے گھر والے تو دور، ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں جانتے تھے. قبلہ شاہ صاحب ہمارے نام تو پیدا ہونے کے بعد دیے جاتے تھے، ہم تو بے نام پیدا ہوئے اور ہمارے نام بعد میں رکھے گئے. ماں نے دیکھا، پھر باپ نے دیکھا، پھر دنیا نے دیکھا. سو جو پیدا ہوتا ہے اس دن اس کی عمر اسی لیے شروع ہوتی ہے کہ اس نے آج لوگوں نے اسے جانا ہے. سو میں بات سمجھانا جو چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو ایک جملے میں سمجھ آ جائے کہ تیری میری عمر اس دن شروع ہوئی جس دن ہم پیدا ہوئے، یعنی جس دن ہمیں لوگوں نے جانا. میرے آقا بھی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کیا مصطفیٰ کا نام بھی اسی دن رکھا گیا؟ ہم تو بے نام تھے، کیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والا بھی بے نام تھا؟ کیا 12 ربیع الاول سے پہلے مصطفیٰ کو کوئی نہیں جانتا تھا؟ اور باقی روایتیں اپنی جگہ پہ، قرآن بولتا ہے نا نا 600 سال ولادت مصطفیٰ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے نبیوں کے امت کو جمع کیا. آؤ آؤ آج خوشخبری کا ایک جلسہ کرتے ہیں، آج خوشیوں کا ایک جلسہ کرتے ہیں. کیا مبشرم برسول، آج میں ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں. یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والا ہے. نہ سن بتایا، نہ دن بتایا، نہ مہینہ بتایا، نہ کوئی اندازہ بتایا ہے. میرے بعد ایک آنے والا آئے گا جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے. وہ